ادوار الخیرات، 4 دیواروں میں، انگریزی سے ترجمہ اجمل کمال۔ ہانیہ، ہانیہ، اس کی آنکھ اس بوڑھی کمزور آواز پر کھلی جو مامتا کی درد مندی، بڑھاپے کی خستہ جانی اور ایک طویل تھکا دینے والی زندگی سے بوجھل تھی۔ یہ آواز ادھ کھلے دروازے سے داخل ہوئی اور کمرے کی فضا اور اس میں پھیلی ہوئی صبح کے اول وقت کی غنودہ نیم تاریکی میں سے ہو کر اس تک پہنچی۔ باہر گلی میں لگے ہوئے بلب کی ہلکی دھندلی روشنی کمرے کی دیوار پر لرز رہی تھی۔ کمرے میں ابھی تک رات کا سانس باقی تھا اور اس کی گرم، گھنی اور بند بند سی بو میں نیند کی بو ملی جلی تھی۔ وہ پرانے گدے پر کروٹیں بدلتے ہوئے اس کھردرے مانوس کمبل کو اپنی رانوں کے گرد کسنے لگی جو اس کے بدن سے متواتر مس ہوتے رہنے کی وجہ سے یوں ہو گیا تھا گویا اسی کا کوئی اندرونی حصہ ہو۔ جب اس نے بازو اپنے گرد کس کر ٹانگیں وہاں تک موڑیں کہ وہ اس کے سینے کو بھینچنے لگیں تو اسے یہ کمبل اپنے گرد لپٹے ہوئے غلاف کی طرح محسوس ہونے لگا۔ اسے اپنے بازوؤں اور ٹانگوں کو اپنے گرد یوں لپیٹ کر بڑی تسکین ہوئی جیسے انہوں نے اس کے بدن کو حصار میں لے لیا ہو اور اس کا بدن اپنے ہی مانوس اور متی لمس میں سکون پا کر پوری طرح حفاظت میں آ گیا ہو۔ اس حصار میں کسی خطرے کا گزرنا تھا بلکہ صرف تحفظ اور محبت کا لمحہ تھا۔ اپنے آپ سے مکمل لطف لیتے ہوئے اپنے گرد اس کھردرے اور آرام دہ کمبل کو لپیٹ کر اس نے اپنے منہ اور ٹھوڑی کو اپنی ٹانگوں سے بھینچ لیا۔ اس کے ہونٹ گھٹنوں اور رانوں کو چھونے لگے اور چہرہ اس کے بدن میں چھپ گیا۔ اس کے اندر سے حرارت کا جوار پھوٹا اور اس کا بدن پرسکون ہو گیا۔ ایسی قربت، ایسی سپردگی، ایسی سادہ تسکین اسے کسی اور چیز یا کسی اور فرد سے حاصل کرنے کا کبھی موقع نہ ملا تھا۔ کوئی چیز اس سے مشابہت نہیں رکھتی تھی، کوئی چیز اس مکمل اور خالص قربت تک نہیں پہنچتی تھی۔ باقی سارے نشوں میں کوئی ایسی علیحدگی، کوئی ایسی رکاوٹ تھی جو ہر تسکین، ہر تکمیل کو غارت کر دیتی تھی۔ یہ بات اس کی ماں کے معاملے میں بھی صادق آتی تھی جو اس وقت اسے جگا رہی تھی۔ اس کی آواز بڑھاپے سے کمزور ہو کر ایک یاس انگیز کوشش کر کے پیدا ہوئی درد مندی تک رہ گئی تھی۔ اب اس کے دل کو ایک بیٹی کی نرمی نے جکڑ لیا جسے اپنی ماں سے محبت تھی اور جو ایک ایسے پرخطر کام میں اس کی شریک تھی جس کی حدیں جرم سے جا ملتی تھیں۔ اسے اس مبہم خطرے کی وجہ سے اپنی ماں پر ترس آنے لگا جو ان دونوں پر منڈلا رہا تھا۔ ایک خطرہ جو نامعلوم اور غیر واضح ہوتے ہوئے بھی ان سے باہر چاروں طرف اور ان کے اندر بھی ان کا منتظر تھا۔ اس کے باوجود اس کی ماں اس سے فاصلے پر تھی، دوسرا فرد تھی۔ بڑھاپے کی جھریوں نے اس کے چہرے کی نرم جلد کو اپنے حل سے کھود ڈالا تھا، اس کی دھندلی کمزور آنکھوں کو سیال کر دیا تھا، اس کے سر کے نمک کے رنگ کے بالوں کو جو ایک پرانی بدرنگ اوڑھنی میں چھپے ہوئے تھے خشک کر ڈالا تھا۔ ان سب نے ان دونوں میں پار نہ ہو سکنے والی دوری پیدا کر دی تھی اور ماں کے واسطے اس کے نازک جذبے کو زیریں سطح پر پہنچا دیا تھا، جیسے یہ جذبہ کسی محبوب شخص کی طرف سے آنے والے پیغام میں جھلک رہا ہو مگر وہ شخص بہت دور کسی اور ملک میں رہتا ہو۔ اس نے بستر پر لیٹے لیٹے انگڑائی لی، پھر ایک لذت انگیز حرکت سے اپنے بازو اور ٹانگیں سکیڑ لیں۔ اس نے اپنا سر رانوں پر سے اٹھایا اور آنکھیں میچے میچے تکیے کی گود میں رکھ دیا جو اس کے رخسار کے رات بھر کے لمس سے نم اور گرم ہو رہا تھا۔ وہ کمبل لپیٹے گدے اور تکیے کے گداز میں سے اپنے بدن کی خوشبو میں سانس لینے لگی جو نیند اور گرمی سے بوجھل ہو رہی تھی۔ بدن کی کروٹوں اور رات کے پسینے سے گندھی ہوئی خوشبو جو آنتوں کی اور مدفون خواہش کی چکناہٹ اور گاڑھے پن سے بھاری ہو رہی تھی۔ ہاں، اس کے پاس اس کے بدن اور اس کے گھیر میں آنے والی چیزوں کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ اس کا بدن جو پوری دنیا پر محیط تھا اور جس کے باہر کوئی چیز وجود نہیں رکھتی تھی۔ کمرہ، گلی، لوگ، آسمان، ان سب کا اسے احساس تو تھا اور اس کا احساس مبہم ہونے کے باوجود گہرا تھا، لیکن یہ سب اسے اپنے بدن کی سرحدوں پر محسوس ہوتے تھے
ان حدوں پر جہاں اس کے بدن کا اختتام ہوتا تھا۔ ان حدوں سے باہر کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ ساری دنیا اس چیز کی حدوں میں تھی جو اس کے پاس تھی۔ اس کے پاس اس چیز کے سوا کچھ نہیں تھا، اور وہ چیز صرف اس کی تھی، اور وہ اسے چادروں میں لپیٹ کر اس کی گرم گھنی خوشبو میں سانس لے سکتی تھی، اس کی سب سے اندر کی تہوں میں خود کو لپیٹ سکتی تھی۔ اس کے باہر کبھی کسی چیز کا وجود نہیں رہا تھا۔ اس کا شوہر جو کسی زمانے میں اس کے پاس راتوں میں آیا کرتا تھا، کھردرا اور سوکھا ہوا تھا۔ اس کی عمر ڈھل رہی تھی۔ اس کی بو میں کچی پیاز، گودام کے گرد و غبار اور خشک بوریوں کی چبھن ملی ہوئی تھی، کیونکہ وہ پیاز کی آڑت کرتا تھا۔ اسے اپنے شوہر کی دست اندازی بھی اپنے اوپر تجاوز محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اسے کچھ محسوس ہوتا تھا تو اس تنہا مخلوق کے لیے بس تھوڑا سا ترس، جو اس کے پہلو میں، اس کے بازوؤں میں پناہ ڈھونڈتا تھا۔ اس کا بے جان سر اس کے سینے پر تقریباً گر پڑتا تھا۔ اس کے جسم سے زندگی کی قوت زائل ہو چکی ہوتی، اور وہ سوکھی ہوئی عمر رسیدہ ہڈیوں کا ڈھانچہ سا رہ جاتا جو کبھی کا مر چکا ہو۔ وہ در حقیقت 2 سال پہلے مرا تھا۔ وہ اس کی موت پر کبھی غم کا احساس نہیں کر پائی تھی، کیونکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے کفن میں اس کے معمر، سوکھے ہوئے، کم قامت جسم اور زردی مائل سفید جھاگ میں لتھڑے ہونٹوں پر نظر ڈالی تو اسے محض رحم کا ہلکا سا احساس ہوا تھا، اور وہ اس سے کچھ دور کھڑی ہوئی اسے جیسے بہت فاصلے سے دیکھتی رہی۔ وہ اپنی ماں کے گھر لوٹ آئی تھی۔ چند کے رات زمین سے آنے والی قلیل سی آمدنی پر وہ بالائی مصر کے علاقے میں ایک جوان بیوہ کی زندگی گزارنے لگی تھی۔ قدیم دیواروں میں بند، چھت پر بنے ہوئے کمرے اور زینے کے اوپر والے باورچی خانے کے درمیان آتی جاتی ہوئی، لیکن اس کا بدن اس سے بغاوت میں اٹھ کھڑا ہوتا، اور پوری دنیا تسکین نہ پانے والی خواہش سے دھڑکنے لگتی۔ اس کی اندرونی خواہشوں کی اس پراسرار سرکشی نے اسے ایسی چیزیں کرنے پر اکسایا جو کوئی لڑکی خاندان میں اس قسم کی صورتحال میں نہیں کرے گی، اور ان چیزوں کے لیے وہ خود کو یہی جواز دیتی کہ اب وہ کنواری نہیں ہے۔ وہ سرکاری اہلکاروں کے شہر میں پلی بڑھی بیویوں اور جدید زمانے کے اسکول کی طالبات کی طرح چہرہ بے نقاب کیے باہر آتی جاتی تھی۔ اس نے وہ بھاری برقع اتار پھینکا تھا جس میں دیہات کی عورتیں خود کو سر سے پیر تک ملفوف رکھتی ہیں، اور جسے پہنے پہنے وہ گلیوں میں سے گزرتی ہیں، اور ان چلتے پھرتے سیاہ اور پھڑپھڑاتے ہوئے خیموں میں سے ان کی آنکھوں کی چمکتی ہوئی پتلیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، جیسے وہ ممنوع اشیاء ہوں جن پر نظر نہیں ڈالی جانی چاہیے، جیسے وہ دہشت ناک غیر انسانی قوتوں کی حامل کوئی ملعون چیز ہوں۔ اگرچہ قصبے میں بھی یہ بات اہمیت رکھتی تھی، لیکن اتنا سنگین مسئلہ نہیں تھی، کیونکہ وہاں سرکاری اہلکاروں کی بیویاں اور کچھ اور عورتیں بھی یورپی لباس پہنے دکھائی دے جاتی تھیں۔ ان کا انداز کچھ دیہاتی سا ضرور ہوتا، لیکن لباس کی حد تک وہ بالکل شہر کی عورتیں دکھائی دیتی۔ اصل سنگین بات یہ تھی کہ وہ کبھی کبھی اسی طرح بے نقاب حالت میں گاؤں میں بھی چلی جاتی تھی جہاں خاندانی زمینیں واقع تھیں، اور اس بات نے بے حد سنسنی پھیلا رکھی تھی۔ لیکن اس کی طبیعت میں ضد تھی۔ وہ ایک بار کوئی راہ اختیار کر لینے کے بعد کوئی چیز اس کی راہ تبدیل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا گھرانہ، وہ لوگ قبطی تھے، باقاعدہ کسانوں کے پیشے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ اپنے بیٹوں کو اسکول اور کالج بھیجتے تھے، اور ان میں سے کئی اپنی تعلیم ختم کر کے اب قاہرہ میں ڈاکٹروں، انجینئروں اور کیمیا دانوں کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ لیکن دیہات کی بات اور تھی، اور یہاں ہانیہ کا یہ طرز عمل سخت نامناسب تھا۔ خاندان کے ڈاکٹروں اور وکیلوں تک کی بیویاں اس دیہاتی قانون کی خلاف ورزی کی ہمت نہیں کرتی تھیں کہ بالائی مصر میں اور خصوصاً کسی گاؤں میں کوئی عورت سر سے پیر تک برقعے میں ملفوف ہوئے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گی۔ خاندان کے وکیل بھی، سرکردہ پڑھے لکھے لوگ بھی اسے اس طرز عمل سے باز رہنے پر مجبور نہیں کر سکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں للکار کی چمک تھی، سرکشی کی مسرت تھی، جبکہ اس کے پتلے نازک ہونٹوں کے کناروں پر خفیف تمسخر سے ملتی جلتی کوئی چیز کھیلتی رہتی تھی، جیسے وہ
جس کی تعلیم پرائمری اسکول سے آگے نہ بڑھی تھی، ایسی چیزوں سے واقف ہو جن سے واقف ہونے کا کسی اور میں حوصلہ نہیں، اور اپنی اس آگہی میں ایسی سچائیوں کا سامنا کر رہی ہو جن سے سب لوگ ہمیشہ نظریں چراتے رہے ہوں۔ تقریباً بے بس کر دینے والی تعجیل سے تنے ہوئے اپنے بدن کی تیز چونکتی ہوئی حرکت سے، اپنی بے باک ہنسی سے اور اپنی پر اعتماد اور پروقار نسوانی چال سے وہ سب کا منہ بند کر دیتی۔ اس میں اسے کوئی لفظ ادا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، صرف اس کی موجودگی اور اس کی جانداری کی مہک یہ کام کر دیتی۔ دراصل وہ ان کو خوف اور بے اطمینانی میں مبتلا کر دیتی تھی، جیسے اس نے ان زخموں کو چھو لیا ہو جو بھر چکے ہونے کے باوجود ابھی تک حساس ہوں، اور اس کے لمس سے پھر ہرے ہو جائیں، تقریباً کھل جائیں، اور ان لوگوں پر سوچ کی ایسی پرصعوبت راہوں کے دروازے وا کرتے ہوں جنہیں بند رکھنا ان کی زندگی کی مسلسل جد و جہد رہی ہو۔ لوگوں کی طرف وہ فرعونوں کے زمانے کے مصر کی کسی بلی کی طرح تیز، بے پرواہ، بے تعلق انداز سے نظر ڈالتی تھی۔ بدن کے افق پر کھلتی ہوئی اس کی کالی آنکھیں بدن کی پوری دنیا کو دیکھتی تھیں اور اس میں کہیں کوئی خرابی نہ پاتی تھیں۔ اس کا پورا بدن جو اپنے آپ سے آگاہ تھا اور خوفزدہ نہیں تھا، اصل میں انہی سب میں ان لوگوں کو دہشت زدہ کرتا ہوا وہ خطرہ جھلکتا تھا۔ اسی لیے وہ اس خطرے کا سامنا ہونے پر اپنی آنکھیں ڈھانپ لیتے تھے، اور انہی سب میں وہ خطرہ بھی موجود تھا جس نے خود اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور اس کی زندگی کی حدوں تک پہنچنے کی جستجو میں تھا۔ اس کا سب سے داخلی نجی تجربہ اب راز نہیں رہا تھا۔ یہ خبر اس کے خاندان تک پہنچ گئی تھی اور باہر بھی پھیل گئی تھی کہ اس کا اس مسلمان کسان سے تعلق ہو گیا ہے جو گاؤں میں ان کی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ یہ خبر متواتر اور ضرر رساں تھی اور ضدی مکھیوں کی طرح لوگوں کے سروں میں بھن بھناتی پھر رہی تھی۔ کیا یہ واقعی درست ہے کہ وہ کسان کبھی کبھی پوری رات اس کے گھر پر گزارتا ہے؟ ناممکن۔ اور اس کی ماں؟ کیا واقعی اسے فجر کے وقت سوتے ہوئے قصبے کی تنگ گلی سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا تھا؟ اور اس کا کیا سبب ہے کہ وہ گاؤں سے مشتبہ طور پر قصبے کے چکر لگاتا رہتا ہے اور بار بار اس کے گھر جایا کرتا ہے؟ حساب کتاب کے لیے؟ فصلوں کا حال بتانے کے لیے؟ یہ باتیں کرنے کے لیے وہ خاندان کے بڑوں کے پاس کیوں نہیں جاتا جو دراصل ان معاملوں کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہیں؟ ان کے لیے اسے ان دونوں عورتوں کے پاس اس دور افتادہ شہتیروں والے مکان میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کیا در حقیقت وہ وہاں جاتا بھی ہے جیسا کہ افواہیں مشہور ہو گئی ہیں؟ ماں نے اپنی کمزور کوشش سے نکالی ہوئی آواز میں ان افواہوں کے ایک ایک لفظ کی تردید کی، لیکن لڑکی یہ باتیں سنتے ہی اپنی گھبرائی ہوئی اشتعال انگیز ہنسی ہنسنے لگی اور سارے معاملے کو سرسری سے انداز میں رد کر دیا۔ ان کے اس الزام کو بے پرواہی اور بے احتیاطی سے ایک طرف کر دیا۔ ہانیہ اٹھ جاؤ بیٹی، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے تکیے پر سے سر اٹھایا اور اس کے گھنے بال اس کے چاروں طرف پھیل گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ گندمی چہرے کے نازک نقوش کے ساتھ اس کے سر پر ایسے گہرے اور بے پناہ گھنے بال کہاں سے چلے آئے ہیں جن کی وجہ سے وہ قدیم مصر کی کوئی دوشیزہ دکھائی دیتی تھی۔ اس نے کمبل کو اپنے بدن سے جدا کیا اور کمرے کی گرم ہوا کا جھونکا اس کی ٹانگوں کے درمیان چڑھایا جو اس کے لمبے شب خوابی کے لباس کے نیچے برہنہ تھیں۔ وہ بدن کو پھرتی سے حرکت دے کر بستر سے اتر آئی اور نرم لچکدار انداز میں کھڑی ہو گئی۔ قالین کی کھردری اون اس کے پیروں کے تلووں کو گدگدا رہی تھی۔ وہ خود پر ایک عجیب مخصوص انداز میں مسکرائی۔ ماں، کیا وجہ ہے؟ ہاں، اسے جلدی کرنی ہوگی کیونکہ دن کی حدت ابھی سے اپنے عروج کو پہنچ رہی ہے۔ وہ بہت دیر تک سوتی رہی۔ جب وہ اوپر چھت پر گئی تو بالائی مصر کا آسمان سیسے کی گہری نیلی چادر کی طرح بھاری اور دیر سے منتظر اچانک پن کے ساتھ اس پر آ گرا، برداشت سے باہر۔ اس آسمان کے نیچے ہوا بالکل رکی ہوئی تھی، جیسے اس کی لگام کھینچ لی گئی ہو، جیسے وہ اس آسمان کے وزن کے نیچے حرکت کرنے کی کوشش ہی کے ہاتھوں فنا ہو گئی ہو۔ ہوا اپنا پورا زور لگا کر بھی اس وزن کو اپنے اوپر سے دور کرنے اور ذرا سی حرکت کرنے کے قابل نہ رہی تھی، جیسے کسی کے بازو کے عضلات
اپنی پوری قوت سے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں، جس کے تلے انہیں ایک لمحے کے لیے خود کو ڈھیلا چھوڑنے کی مہلت نہ مل رہی ہو۔ وہ حدت اور مشقت کی ایک لہر میں سے گویا بہاؤ کے خلاف راستہ بناتی ہوئی چھت پار کر کے تندور والی کوٹھڑی تک پہنچی۔ اسے اپنی ماں تندور کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھی، اس میں لکڑی کے کندے ڈالتی اور اسے روشن کرتی دکھائی دی۔ اس کی حرکات کے پیچھے اس کی چھوٹی سی محدود زندگی کا زور تھا، جو لگتا تھا کہ اپنے اندر قید ہو کر رہ گئی ہے۔ اسے دیکھ کر وہ اس نازک جذبے کے ہاتھوں اداس ہو گئی جو اس کے دل کو کسی بہت تیز دھار والے چاقو کی طرح کونچ رہا تھا اور اس میں ایک ناگوار ترہم پیدا کر رہا تھا جو شدید ملائمت کے زخم کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ کوٹھڑی کے دروازے ہی پر رک گئی اور اپنی ماں سے دور ہی سے سلام دعا کی۔ اس سے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنی ماں کے قریب جا کر اس کے کمزور کندھوں کو اپنے بازوؤں میں لے لے اور اسے بوسہ دے، حالانکہ اس وقت وہ ایسا کرنے کی خواہش کے ہاتھوں اذیت اٹھا رہی تھی۔ ایسے لوگوں میں ماں بیٹی کے درمیان یہ محبت بھری حرکات عام نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اسے ان کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنے اس نازک جذبے کا پیغام اپنی ماں تک کس طرح پہنچائے جو اس کی روح میں زخم ڈالے دے رہا تھا۔ اس کی ماں اس سے واقف ہوئے بغیر ہی دنیا سے چلی جائے گی۔ وہ مڑی اور آسمان کی بھاری خارش زدہ لہر میں سے راستہ بناتے ہوئے واپس چلنے لگی، جو کسی بہت بڑے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی قوت کی طرح تناؤ کی آخری حد پر تھا۔ جس وقت وہ قصبے کی بڑی سڑک کے کنارے بنے ہوئے پرانے ایک دوسرے میں گھسے ہوئے مکانوں کے سائے میں چھڑکاؤ کی ہوئی زمین پر چل رہی تھی تو آسمان کا بوجھ کچھ کم ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اس نے اپنے دل سے اپنی ماں کی محبت کا وزن اور آسمان کا بوجھ ہٹتا ہوا محسوس کیا۔ وہ اپنے چھریرے مضبوط بدن پر تنگ یورپی وسا کا لباس پہنے خوش طبعی کے ساتھ تیز قدموں سے پتلی پیچدار گلیاں طے کرتی رہی جن کے کناروں پر بنے ہوئے مکان سر پر جھکے آ رہے تھے۔ اس کا ذہن اپنے سفر کے مقصد پر لگا ہوا تھا۔ پچھلے روز اسے ذکری کی طرف سے پیغام ملا تھا کہ آج باغ پر پہنچ جائے تاکہ موسم کے پھلوں کا حساب کر سکے اور زمین وغیرہ کے معاملات پر اپنے امزاد بکتور اور بزرگ شفیق سے بات چیت کر سکے۔ خاندانی زمین پر لگے ہوئے باغ پر جانا ہمیشہ اس کے لیے خوشی اور دلچسپی کی بات ہوتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہاں اس کی بچپن کی آوارہ گردیوں کا جادو ابھی تک باقی ہے۔ اسے یقین تھا کہ آج واپسی پر وہ اپنے ساتھ پھلوں کا تحفہ لا سکے گی اور شاید اسے اپنے اور اپنی ماں کے حصے کی کچھ رقم بھی مل جائے۔ یہ درست ہے کہ وہ لوگ اس حساب کتاب کے لیے اس کے گھر بھی آ سکتے تھے، لیکن باغ میں گھومنے پھرنے کا خیال، بڑے بڑے پرانے پیڑوں کا ٹھنڈا سایہ، رہٹ سے بل کھا کر آتے ہوئے نالے کے پانی کی گنگناہٹ، باہر سے آتی ہوئی کھلی ہوا میں کھیلتی ہوئی گنگناہٹ، ان سب چیزوں نے اس کے وجود کی گہرائیوں میں پرانے دنوں کی کسک اور آرزو جگا دی اور ساتھ ہی اس کے مبہم سے خوف کا بھی منہ بند کر دیا۔ اگرچہ وہ ان لوگوں سے جو اس کے رشتہ دار تھے خوفزدہ نہیں تھی، پھر بھی ان کی موجودگی میں اسے کچھ اجنبیت سی محسوس ہوتی تھی، جیسے ان کے درمیان ایک ہی گھرانے کے خون کا بندھن نہ ہو، جیسے وہ بالکل نہ جانتی ہو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ہو اور ان میں ایک ایسی دنیا کی جھلک نہ پائی ہو جو اس سے بہت دور اور اس کے لیے بند تھی، ایسی دنیا جس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ان کے طویل ختم نہ ہونے والے حساب کتاب اور ہندسے، فصلوں اور ان کی فروخت سے اور بٹائی اور رہن کے معاملات سے ان کا شغف، اس نے کبھی ان کو سمجھنے کی ذرا سی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ان کی یہ تمام فکریں اسے احمقانہ، بیکار کی مشقت معلوم ہوتی تھیں جن کی ذرا بھر بھی اہمیت نہیں تھی۔ اسے حساب کتاب کا کام اکتانے اور تھکانے والا لگتا تھا، اور اگرچہ وہ لوگ یقیناً اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے، اسے اس کی کوئی فکر نہیں تھی، حالانکہ بلا شبہ ان ماں بیٹی کے لیے ایک ایک پیاستر بہت کام کا تھا۔ اچانک اس نے خود کو نیل کے روبرو پایا۔ وہ سڑک سے اتر کر دریا کے کنارے کنارے اس گودی کی طرف چلنے لگی جہاں سے اسے کشتی میں بیٹھ کر دریا کے دوسرے کنارے پر اپنی زمینوں اور باغ تک پہنچنا تھا۔ گودی پر آفندی طبقے کے کئی لوگ کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے سیاہ سوٹ
اور سر پر تربوش پہن رکھا تھا اور کاغذوں کا ایک پلندہ اٹھا رکھا تھا۔ شاید وہ عدالت کا ناظر یا انتظامیہ کا کارندہ تھا۔ ان کے علاوہ باقی لوگ تاجر، کاشتکار اور کسان وغیرہ تھے۔ کسانوں میں سے ایک اپنے پیچھے پیچھے اپنی بھینس کو رسی سے کھینچے لیے آ رہا تھا تاکہ اسے دریا پار لے جا سکے۔ وہ سب اس گاؤں کو جا رہے تھے جو اس کے باغ سے کچھ دور واقع تھا۔ 2 عورتیں بھی تھیں جن کے بھاری سیاہ برقعے بھری دوپہر کی گرمی میں بھی ان کے جسموں کے گرد لپٹے ہوئے تھے، اور برقعوں کے اندر وہ سیاہ رنگ کے بھاری کپڑے پہنے تھیں تاکہ کوئی اجنبی نگاہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ کشتی آئی تو اس نے اس پر قدم رکھا اور کنارے کے پانی میں آہستہ آہستہ ہچکولے کھاتے ہوئے اس کے تختے کو اپنے پیروں کے نیچے ڈولتا ہوا محسوس کیا۔ اس نے کوشش سے توازن برقرار رکھتے ہوئے اپنے بدن کے نیچے کشتی کے ہچکولوں کو محسوس کیا، اور اسے اس خفیف سے خطرے سے لطف آیا جو نیل کے پانیوں پر پتلی سی لیکن تنی ہوئی جھلی کی صورت تیرتا رہتا ہے۔ کشتی کے حرکت میں آتے ہی ہوا دریا کے وسیع پھیلاؤ سے اٹھتی ہوئی چلنے لگی، اور اس کے نیچے پانی پرسکون وقار کے ساتھ بہتا رہا۔ آسمان کے بوجھ کے پوری طرح دور ہو جانے سے اس پر بہت خفیف، تقریباً غیر محسوس ہیبت سی چھا گئی، جیسے دریا کسی قدیم دیوتاؤں کسی طلسمی قوت کا مالک ہو جس سے کام لے کر لوگوں کے کندھوں کو آسمان کے بوجھ سے آزاد کر دے، اتنے عرصے کے لیے جب تک وہ دریا کے بازوؤں میں رہیں، جب تک وہ اپنے آزاد کردہ افق کے سامنے کھلے ہوئے سینوں کو دریا کی ہوا سے بھرتے رہیں اور ان کے اندر آزادی کا وسیع میدان سانس لیتا رہے۔ چوڑی کشتی نے دریا کے بھرپور بہاؤ پر سے گزرتے ہوئے جھٹکا کھایا، جس پر بھینس نے اچانک نیچے کی طرف جاتے ہوئے اپنا سر اٹھا کر آسمان کے نیچے کی حدت کی طرف دیکھا، پھر اطمینان سے جگالی کرنے لگی، اور اس کے منہ میں سے سفید دودھ جیسا لعاب بہہ کر کشتی کی سطح پر گرنے لگا۔ جب دوسرا کنارہ قریب آیا اور کھجور اور دوسرے پیڑوں کے گھنے جھنڈ آہستہ آہستہ بڑے اور زیادہ واضح دکھائی دینے لگے، اس کے دل کو ایک بار پھر خوف جیسی کسی چیز نے جکڑ لیا۔ وہ اپنی مانوس دنیا سے ایک اجنبی زمین پر جا رہی تھی، جہاں کے گھنے پیڑ اسے کسی دوسری دنیا سے تعلق رکھنے والی بھوکی آنکھوں سے گھور رہے تھے، اور اپنے اندر اس کے لیے انجانے خطرے چھپائے ہوئے تھے۔ اسے لگا کہ دریا اسے دوسرے کنارے پر اگل کر اس سے بے نیاز ہو جائے گا۔ دریا اس سے وہ آزادی، وہ طمانینت اور کشادگی کا وہ احساس واپس لے لے گا جو اس نے عارضی طور پر اسے بخشا تھا، اور ایک بار پھر بے لگام اپنی تقدیر کی جانب روانہ ہو جائے گا جو انسانوں کی تقدیر سے مختلف ہے۔ وہ کنارے پر اپنے چھوٹے سے بدن کے ساتھ اتری جو دنیا میں یا کہیں بھی اس کی واحد ملکیت تھا، اس کا نازک دھڑکتا ہوا بدن جس نے ایک بار پھر دنیا کو اپنے دائرے میں لے لیا، گھیر لیا، محدود کر دیا۔ اسے اچانک آسمان کے دوبارہ نمودار ہونے اور اپنے پر حاوی ہونے کا احساس ہوا۔ طلسم ٹوٹ چکا تھا۔ باغ کی طرف جانے والے کچے راستے پر چلتے ہوئے آسمان کسی بھاری ہاتھ کی طرح اس پر آ پڑا اور اس کے کندھوں پر زور ڈال کر اسے جیسے زمین میں دھنس جانے پر مجبور کرنے لگا۔ ہاں، وہ دیر سے پہنچی تھی۔ دوپہر کی گرمی شدید ہو گئی تھی اور ہوا اپنی سنسناتی ہوئی شدت میں مکئی کے کھیتوں کے درمیان چکر کھا رہی تھی، جو اس کے دونوں طرف گنجان سبزے کی دیواروں کی طرح اٹھے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر دھول اڑ رہی تھی۔ زمین اور بھاری آسمان کے درمیان مقید اس بھاری ہوا نے تقریباً اس کا دم گھونٹ دیا۔ کسان اپنے زردی مائل مٹیالے چہروں کے ساتھ کچھ دور تک اس کے ساتھ ساتھ چلتے آئے۔ ان کی بھوکی زخمی آنکھیں جو اپنے اندر تمام بدحالی کو سمیٹے ہوئے تھیں باہر کو نکلی پڑ رہی تھیں، آنکھیں جنہیں کبھی کسی اور شے کی موجودگی کا گمان تک نہیں ہوا تھا۔ وہ ایسی بدحالی تھی جو بہت لمبے عرصے تک جمے رہنے کی وجہ سے غبی پن میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ اتنے عرصے سے موجود تھی کہ گویا زندگی کا بنیادی آسرا بن کر رہ گئی تھی، جن میں ایسی خشک اور سخت افسردگی تھی جس نے الزام رکھنے، سمجھنے یا توجیہ دینے کی ہر خواہش کو خیر بات کہہ دیا تھا، جس میں ایک ٹھوس تھکا دینے والے بوجھ کے سوا کچھ نہ تھا، جو ناقابل برداشت ہونے کے باوجود ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور ہمیشہ برداشت کیا جاتا ہے۔ اس سے امید کی ذرا سی رمق بھی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک خالص اور بے آمیز افسردگی ہے جو اپنی سخت جانی کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہے۔
راستے پر ایک دوراہا آیا تو کسان گاؤں کی طرف مڑ گئے اور ہانیہ نے باغ کی سمت جانے والا تنگ راستہ لے لیا۔ وہ اب ان نگاہوں کی زد سے دور تھی جو اس پر یوں پڑتی رہی تھیں جیسے وہ کوئی عجیب جانور ہو، ہر چیز کی طرح ناقابل فہم، کیونکہ ان کے ارد گرد کی ہر چیز ان کی سمجھ سے باہر تھی اور انہیں اس بات کی کوئی شکایت بھی نہ تھی، جس طرح اس پوچھ کی کوئی شکایت نہیں تھی جو ان کی زندگیوں کا پیمانہ تھا۔ ہاں، اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تعقب کرتی ہوئی نگاہیں اس کے لیے ان دبلے، زرد، سنولائے ہوئے چہروں سے وابستہ تھیں۔ اب آسمان کے اس ڈرا دینے والے بوجھ سے اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کا بدن بھی نہیں، جس کی جان اس شدید گرمی میں پیدل چلنے کی مشقت نے نکال لی تھی۔ اس کے خون کا دوران سست پڑ گیا تھا اور بہتے ہوئے پسینے پر دھول اڑ اڑ کر چپک گئی تھی، اور پسینہ اس کی بغلوں کو بھی گیلا کیے دے رہا تھا۔ اس کے اندر ایک خوف تھا، بے شکل سا، غیر واضح، لیکن پھر بھی اس کی آنتوں میں چھوٹی سی سخت گرہ ڈالے دے رہا تھا۔ گھنی گنجان فصلوں کا خوف، جن کے درمیان بہت تنگ پگڈنڈیاں تھیں، ڈاکوؤں کے جتھوں، قتل و خون اور اغوا اور تاوان کی طلبی کی ان وارداتوں کا خوف جو کھیتوں کے درمیان ان تنگ پگڈنڈیوں پر روز کا معمول تھیں، ان آدمیوں کا خوف جو وہاں گھات لگائے بیٹھے رہتے تھے اور موقع پاتے ہی قدیم سفاق غضب کے ساتھ، مکمل انکار کی سرکشی کے ساتھ اور ہمیشہ کی بندگی سے انکار کرنے والی مایوسی میں، زمین اور آسمان کی بازی لگا دینے والے خون کے زور میں اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ یہ مایوسی اور آدمیوں کی خواہشیں اب بھی وہیں کہیں تھیں۔ وہ انہیں مکئی کی الجھی ہوئی گرد آلود شاخوں سے چمٹا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ تباہ کن بے قابو خواہشیں آدمیوں کے وجود سے الگ ہو کر دوپہر کی حدت میں گھل گئی ہوں، کبھی سیراب نہ ہونے والی تمنائیں، سرکش ہوس، جھپٹ پڑنے اور زیر کرنے کی، لوٹنے اور خون بہانے کی بے لگام وحشی خواہش، روح کے تاریک کونے خدروں سے اٹھتی ہوئی جہاں جانے کا ہر راستہ بند ہے، جیسے بے عصمتیوں کو الگ، آزاد، بے شکل اور سخت جان وجود مل گیا ہو، اور وہ دوپہر کی اس حدت کو اپنی دم گھونٹ دینے والی، غراتی ہوئی غیر انسانی سانسوں سے معمور کر رہی ہوں۔ اپنے اندر گہرے گڑے ہوئے اس خوف کے اثر میں جب اس نے کھیتوں کی طرف چور نظروں سے دیکھا تو اسے اپنا وجود بالکل بے حقیقت اور اپنی نظر میں بے قدر معلوم ہونے لگا۔ وہ اپنی پچھلی ہمت کے دامن کا سرا تھام کر آگے بڑھتی رہی، جیسے ڈوبتا ہوا شخص سطح پر تیرتی ہوئی لکڑی سے چمٹ جاتا ہے۔ وہ اس خاموش دل گرفتگی کے عالم میں آگے بڑھتی گئی جو کسی کھلی جگہ کو، کسی ہوا کو راہ نہیں دیتی تھی۔ وہ اس گرم بھاری پن میں سے دقت کے ساتھ اپنا راستہ بناتے آگے بڑھتی گئی، جو اس کے گزرتے ہی اس کے آگے، پیچھے، ہر طرف سے پھیل کر بند ہو جاتا تھا۔ اسے لگا کہ جب وہ رینگ رینگ کر اس کے وسط میں پہنچے گی تو یہ بھاری پن اسے چاروں طرف سے گھیر لے گا، اسے پہچاننے سے انکار کر دے گا، مسلسل اسے ٹھکراتا اور رد کرتا رہے گا اور بالآخر اسے مٹا ڈالے گا۔ اچانک، غیر متوقع طور پر، اس نے خود کو باغ کی دیوار کے سامنے پایا، یوں جیسے وہ دیوار گزرتے ہوئے وقت سے متاثر نہ ہونے والے پتھر کی سلوں سمیت اس کے سامنے گرد آلود راستے سے اٹھ کر ایک آن میں بلند ہو گئی ہو۔ باغ بہت زمانے پہلے دست بدست ان کے خاندان تک پہنچا تھا۔ شاید اس کے کسی پرکھے نے اسے بہت پہلے کسی بڑے جاگیردار سے خریدا تھا۔ ابھری ہوئی زمین کی سطح پر لگا ہوا اور اس اونچی ٹھوس دیوار سے گھرا ہوا یہ وسیع و عریض، قدیم اور بھرا پورا باغ پورے خاندان کے لیے عزت اور فخر کا سرمایہ تھا۔ اس نے پرانے چوبی دروازے کا پٹ بند کیا تو وہ اپنے زنگ لگے قبضوں پر جھول کر چرچرایا۔ اس کے قدم تنگ اور دم گھونٹنے والی پگڈنڈی کی دھول کو چھوڑ کر گھنے، سرسبز اور مضبوط پیڑوں کے سائے میں بنی ہوئی چوڑی روش پر چلنے لگے، جس کے دونوں جانب گھاس لگی ہوئی تھی۔ دور تک پھیلا ہوا باغ خاموش اور سنسان تھا۔ اس کے آخری گوشے میں پیڑوں کے اونچے گٹھیلے تنوں کے درمیان سے دیوار کے پرانے پتھر یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے کسی انکہے پراسرار پیغام کا اشارہ دے رہے ہوں۔ ایک دم پتلی جھاڑیوں میں سے کسی کوے کی آواز آسمان میں بلند ہوئی اور اس کے بعد پروں کی پھڑ پھڑاہٹ سنائی دی۔
اس نے ارد گرد کے پھیلاؤ پر نظر ڈالی اور باغ کے کونے میں بنے ہوئے کمرے کی طرف بڑھتی گئی۔ وہ خود کو دنیا میں تنہا محسوس کر رہی تھی، تنہا، کسی خوف، کسی امید، کسی خواہش کے بغیر، بالکل تنہا، جیسے زمین کی سطح پر ابھی کسی انسان کے قدم نہ پڑے ہوں، جیسے انسان محض گمان ہو جو ابھی خیال میں بھی نہ آیا ہو، ایسا عنصر جو زمین کے لیے اجنبی، غیر متعلق ہو۔ تنہائی، زمین کا سکوت، جس سے ایک خاص طرح کی گرد آلود گرمی اٹھ رہی تھی، روشیں جو یوں بنی ہوئی تھیں جیسے چلنے کے لیے نہ بنائی گئی ہوں، آپ ہی آپ گھومتا ہوا رہٹ، آنکھوں پر پٹی باندھے اس کے گرد ازل سے گھومتا ہوا بیل، جیسے وہ کسی عمل کے بغیر خود بخود وجود میں آ گیا ہو اور اس بند دائرے میں چکر کاٹنے لگا ہو۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے سکون جیسی کوئی چیز محسوس ہوئی۔ اس وسیع و عریض باغ پر تسلیم اور اطمینان کا سا احساس ہوا جو ازل سے سنسان پڑا تھا، قدیم پیڑوں اور ان کے تنوں کی گانٹھوں، چوڑی کچی روشوں، ناہموار میدان، مٹی کے ٹیلوں، تاڑ کے اونچے خمدار درختوں، دور کے نیلے فطری آسمان اور دیوار سمیت، جس پر آ کر ہر چیز ختم ہو جاتی تھی۔ وہ مڑی اور راستے پر چلتے ہوئے، گویا وہ اس کا حصہ نہ ہو، کمرے کی طرف بڑھتی گئی جہاں اس کے رشتہ دار اس کے منتظر تھے۔ بکتور، اس کا سگا امزاد، اس سے 10 برس بڑا تھا۔ وہ اس بات کو جانتی تھی اور اسے ذہن میں رکھتی تھی، جیسے یہ کوئی فخر کی بات ہو، کوئی ایسا رشتہ ہو جو انہیں ایک دوسرے سے وابستہ کرتا ہو۔ اس کا جسم بہت مضبوط اور طاقتور تھا، جلد شاندار گندمی رنگت کی تھی اور چہرے کے نقوش سے بے باکی اور سختی ظاہر ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خود اعتمادی اور اختیار کی چمک تھی، قد لمبا اور بے عیب تھا۔ وہ خاندان کے مردوں میں سب سے ممتاز اور وجیح لگتا تھا۔ ان میں وہ واحد مرد تھا جس نے اس کی صورتحال کی بابت اسے کبھی ایک لفظ تک نہ کہا تھا، نہ کوئی سوال کیا تھا، نہ نصیحت یا ملامت کی تھی۔ ان میں سب سے کم گو ہونے کے باوجود وہی تھا جو چھا جانے والی، حقیر کر دینے والی نگاہوں کے ذریعے اس کو سب سے بڑھ کر ملامت کرتا تھا۔ وہی تھا جس کا سامنا ہونے پر خوف کا اور ساتھ ہی بے پناہ تحسین کا احساس اس کے بدن میں سرایت کرنے لگتا تھا۔ جہاں تک شفیق کا تعلق ہے، وہ چند سال پہلے یونیورسٹی سے لوٹا تھا۔ اس نے یورپی لباس پہننا ترک کر دیا تھا اور اپنے گھر، اپنی زمینوں اور اپنے گھیردار جلابیے میں سکون پا لیا تھا۔ اس کی کمر کے گرد اور ٹھوڑی کے نیچے فربہی کے آثار نمودار ہو گئے تھے، جس نے اس کی شخصیت میں کچھ زنانہ پن پیدا کر دیا تھا۔ اس کے گورے بھرے بھرے چہرے کے خطوط ذرا لٹک آئے تھے اور ان میں سے اس کی چھوٹی چھوٹی خمار آلود آنکھیں چمکتی تھیں۔ ہانیہ نے ہمیشہ محسوس کیا تھا جیسے اس کی آنکھیں اسے بے لباس کر رہی ہیں، اس کی خواہش کر رہی ہیں، اس کے گرد چکر کاٹ رہی ہیں، اس کی بدن کی سطح کے آس پاس بھٹک رہی ہیں، لیکن اسے چھونے یا اس میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر پا رہی۔ وہ دونوں تقریباً ہم عمر تھے، اس کے قاہرہ جانے سے پہلے ساتھ کھیلا کرتے تھے، مگر پھر اس نے اس دبلی سوکھی عورت سے شادی کر لی تھی اور ہانیہ کو اس کے عمر رسیدہ شوہر کے واسطے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے بڑے سے مکان میں اپنے لیے سکون اور آسائش کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کی راتیں شراب نوشی میں گزرتی تھیں جو صبح ہونے تک جاری رہتی تھی۔ جب کبھی ہانیہ کا ذکر آتا تو اس کا مزاج بگڑ جاتا اور وہ اسے گالیاں اور دھمکیاں دینے لگتا۔ تیسرا شخص ذکری تھا۔ وہ خاندان کا حقیقی سربراہ تھا، سب مردوں سے عمر میں بڑا۔ وہ مستقل مصروف رہتا تھا، کبھی آدمیوں کو کام پر رکھتا، کبھی بٹائی کے موسمی ٹھیکے دیتا، کبھی دوسروں کے بندوبست اور نائبی کے کام لیتا، ہمیشہ مصروف، ہمیشہ زمین پر بھاری قدم رکھتا ہوا۔ پستہ قد اور فربا جسم کے باوجود اس کی مضبوط شخصیت کا احترام کیا جاتا تھا اور اس کی سرگرمی میں کبھی کوئی فرق واقع نہ ہوا تھا۔ اس کی بھاری گونجدار آواز میں ذہانت کی گہرائی محسوس ہوتی تھی اور اپنے منافع اور مفاد کو دیکھنے میں اس کی آنکھیں کبھی خطا نہ کرتی تھیں۔ وہی تھا جو ہانیہ سے سب سے زیادہ نرمی سے بات کرتا تھا۔ اسے نصیحت کرتے ہوئے اس کی آواز میں پدرانہ شفقت ہوتی تھی اور وہ اسے لوگوں کی پھیلائی ہوئی افواہوں اور خاندان کی شہرت پر ان سے پڑنے والے اثرات کا خیال کرنے کی تاکید کرتا تھا۔ اس کی گفتگو میں یسوع کا نام، آباء و اجداد کا ذکر،
کپتیوں کا مقام، سب کچھ پرویا ہوتا تھا، اور یہ سب جھنڈے اس کی بھاری آواز کے اوپر پھڑ پھڑاتے رہتے تھے، اور اس کے لفظ رفتہ رفتہ اکتاہٹ اور بے تعلقی کا شکار ہو جاتے۔ ان تینوں کو اسے اپنے اپنے تعلق سے موسم کی فصل کا حساب دینا تھا۔ ہاں، وہ حساب کتاب کو جلدی سے نمٹا لے گی اور چند انار اور کھجوروں کے کچھ گچھے لے کر باہر نکل آئے گی، اور پھر اکیلی باغ میں گھومتی اور سپہر کی ہوا کا لطف اٹھاتی رہے گی۔ اسے اس بات پر بہت ہلکی سی حیرت ہوئی کہ اس نے آج تک اس کمرے کی موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا، جس کی لکڑی کی شکستہ نیچی دیواریں کھجور کی سوکھی شاخوں، چٹانوں اور کپاس کے ڈنڈلوں سے ڈھکی ہوئی اس وقت اس کے سامنے تھیں۔ اس نے کبھی خیال نہیں کیا تھا کہ یہ ٹوٹی پھوٹی دیواریں کسی کمرے کی ہو سکتی ہیں۔ آسمان کی طرف فخر سے بلند ہوتے ہوئے پیڑ اور ازل سے متواتر گھومتا ہوا خاموش رہٹ، وہ باغ کی ان سب نعمتوں پر نظر ڈالے بغیر انہیں اپنے پیچھے چھوڑ کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ جو ہی اس نے اندر قدم رکھا، ایک منتشر سی افسردگی نے، جس میں مٹی اور نم سائے کی بو ملی ہوئی تھی، اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اسی خاکی اور نم افسردگی کی حالت میں اس نے اپنے سامنے ان تین عفریت نما انسانوں کو کھڑے دیکھا اور اچانک منجمد ہو گئی۔ حرکت کرنے، یہاں تک کہ ایک قدم آگے رکھنے تک کی قوت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی اور اپنے اوپر تمام اختیار کھو چکی تھی۔ اس وقت بھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے خود پر دور سے نظر ڈال رہی ہو۔ ان تینوں پر ایک بے حد محیب سنجیدگی طاری تھی، جو مہلک، حتمی اور ناقابل فرار معلوم ہوتی تھی۔ شفیق کے بھاری پسینے سے تر چہرے پر چمکتی ہوئی آنکھیں گویا بہت طویل انتظار کے بعد اس کے بدن کو تاراج کر رہی تھیں۔ ذکری دور کونے میں کھڑا یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس وسیع، قدیم اور مضبوط عمارت کا پشت کا مینار ہو، جو اس وقت اس کے سامنے تھی اور جس میں اس کا داخل ہونا لازم تھا۔ بکتور گویا اس عمارت کا مرکزی ستون ان دونوں کے درمیان کسی عجلت کے بغیر کھڑا تھا اور اپنے بازو کی طویل سست حرکت سے اپنا سگریٹ زمین پر گرا رہا تھا۔ اس کا لمبا قد کسی قدیم کلیسا کے نو عمر طاقتور راہب کی طرح استادہ تھا، اور گندمی چہرے پر مذہبی جنگجوئی جیسا مقدس عزم جھلک رہا تھا۔ اس پر فیصلے کی سنگینی اور ناگزیریت کی ایسی محیب پرچھائی تھی کہ اس سے فرار کا خیال بھی ہانیہ کے ذہن میں نہ آ سکتا تھا، کیونکہ اس نے بغیر کسی کشمکش کے مزاحمت کی تمام قوت کو سلب کر کے اس کی ذات کے اس حصے پر حتمی غلبہ پا لیا تھا جسے وہ ابتدا سے اپنی ملکیت سمجھتی آئی تھی۔ اس کی آواز ایک عجیب مدھم روشنی سے پارا پارا ہوتی ہوئی اس افسردگی کے کنارے سے گویا کسی خواب میں ہانیہ تک پہنچی۔ یہاں آؤ ہانیہ۔ وہ نہ اپنا منہ کھول سکی نہ قدم بڑھا سکی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی لمحے زمین پر ڈھیر ہو جائے گی۔ اس کی تمام ہمت جواب دے گئی، جیسے وہ کبھی پر اعتماد بے پرواہ لڑکی تھی ہی نہیں، جو قصبے میں سب لوگوں کی مخالفت کے باوجود اپنے راستے پر بڑھی چلی جاتی تھی۔ لیکن وہ گری نہیں، اور زمین پر گر پڑنے کے اس شدید انتظار نے اس پر حاوی ہو کر ہر دوسرے خیال کو معدوم کر دیا۔ مگر لمحے گزرتے رہے، وہ اس انتظار کے سرے پر کھڑی کپ کپاتی رہی، اور اس تناؤ نے اس کی جان نکال کر اسے کچھ بھی کر پانے کی قوت سے محروم کر دیا۔ اس نے بکتور کو لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اپنی جانب آتے دیکھا۔ اس کے قدم اٹھانے کے انداز میں کسی عجلت کا نشان نہ تھا، لیکن اس سے ایک مضبوط عزم کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہانیہ نے اس کے چہرے کے خد و خال کو اچانک اپنی آنکھوں کے بالکل قریب محسوس کیا۔ وہ چہرہ اصل سے 1000 گنا بڑا معلوم ہو رہا تھا، اور اس کی تیز نگاہ بے حد گہری تھی۔ اسے اپنے بدن میں ایک بے بس حرکت کا احساس ہوا، اور پھر 2 ہاتھوں نے اس کے ہاتھوں کو گرفت میں لے لیا۔ 2 ہاتھوں نے اس کا منہ بند کر دیا۔ 2 ہاتھوں نے اس کی گردن جکڑ لی۔ پھر اس کا چہرہ ایک طاقتور سینے پر رگڑ کھانے لگا۔ اس کے ہونٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے، اور 2 ہاتھوں نے اس کے پیروں کو قابو میں کر کے اسے 3 مردانہ جسموں کے درمیان زمین سے اٹھا کر ہوا میں بلند کر دیا۔ اس کا بدن مضبوط ہاتھوں اور انگلیوں کے جال میں پھڑ پھڑانے لگا۔ کلائیوں کی کینچیاں اس کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگیں۔ بازوؤں اور سینوں کی دیواروں نے چاروں طرف سے اسے بھینچنا شروع کر دیا۔ تب اس خاص لمحے میں آ کر اس کے بدن میں چکر کاٹتی ہوئی وہ گرہ ڈھیلی ہو کر کھل گئی، اور اس کے اندر سے زندہ رہنے کی بے تاب آرزو ایک روشن،
جھلسا دینے والے جنونی شعلے کی صورت میں بھڑک اٹھی۔ یہ وجود کو برقرار رکھنے، اپنے جسم پر اختیار قائم رکھنے کی آرزو تھی، جو اس وقت سفاک بے رحم ہاتھوں کے شکنجے میں تھی۔ اس کے بدن نے بے قرار لاوے کی شکل اختیار کر لی، جو ان مردوں کے سینوں سے ٹکرا ٹکرا کر ان زندہ ہاتھوں اور بازوؤں سے رہا ہونے کی جد و جہد کرنے لگا۔ اس سے بے خبر کہ فرار کی یہ طاقتور خواہش، آزاد ہونے کی یہ بیتابی، ان بازوؤں اور سینوں کی قید سے فرار ہو کر کھلے آسمان تک پہنچنے کی یہ شدید آرزو کس مقام سے پھوٹی تھی؟ اس کی آواز، جو اپنی چیخ سے پوری دنیا کو بھر دینا چاہتی تھی، اس کے گلے میں محض ایک گھٹی ہوئی منمناہٹ کی شکل میں پیدا ہوئی۔ اس کے ہاتھ ذکری کے ہاتھوں کی گرفت میں ٹوٹے جا رہے تھے، جو اس کی پشت کو اپنے پیٹ کے زور سے دبا کر قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ اب اس کے گلے پر فولادی انگلیوں کا بھیانک دباؤ بڑھنے لگا، اور اس کی آنکھوں کے بالکل پاس بکتور کے چہرے کے وحشی نقوش اینٹھ کر سیاہ پڑنے لگے۔ بکتور کے چہرے کی رگیں کھنچ کر ابھر آئی تھیں، اور اس کے پورے جسم کے شدید زور نے اسے کسی غیر انسانی چہرے میں منقلب کر دیا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں گویا دنیا بھر کے تمام زمانوں کے تمام انسانوں کو اپنے دباؤ سے بے جان کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ ہر لمحہ ہانیہ کی سانس کی نالی پر سخت ہو رہی تھیں۔ ان کی طاقت ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھی، اور دباؤ میں ہر لمحے اضافہ ہو رہا تھا۔ اچانک ہانیہ کو اپنی ہوا میں بلند برہنہ ٹانگوں کے درمیان کسی کے قدم رکھنے کا احساس ہوا، اور پھر کسی کے دو ہاتھوں نے اس کے کندھوں کو سختی سے جکڑ لیا، اور ان کی سختی اس پر کسی اجنبی اور مہلک نشے کی طرح چھانے لگی۔ اس کا بدن، جسے وہ اپنی پوری جان کے زور سے اس قید سے رہا کر کے باہر آسمان تلے لے جانا چاہتی تھی، ایک دوسرے جسم کے قابض دباؤ سے نڈھال ہو کر ڈھیلا پڑتا جا رہا تھا، خود کو اس دوسرے جسم کے سپرد کرتا چلا جا رہا تھا جس کی آنکھیں اسے بے لباس کرتی رہی تھیں۔ اس کے باوجود وہ چلا رہی تھی، اگرچہ اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی، ایک بے آواز چیخ جس نے پوری دنیا کو اپنی سرکشی سے تہ و بالا کر دیا تھا اور اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنی پھچی ہوئی مٹھیوں سے وہ پتھر کی ان دیواروں پر ضربیں لگاتی رہی جو اسے نکلنے کی راہ نہیں دے رہی تھیں، اور باہر کی کھلی ہوا سے ہم آغوش ہونے کی خواہش کے راستے میں کھڑی تھیں۔ اس کے پیر کبھی ہار نہ ماننے والی ضد سے بار بار زمین پر ٹھوکریں مارتے رہے۔ مردوں نے اس کے جسد کو زمین پر گر جانے دیا، اور خود کھلی ہوا میں سانس لینے اور بند اور بے نیاز آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر سگریٹ پینے کی غرض سے باہر نکل آئے۔